حدیث نمبر 578 578 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحقیق کہ میں نے خود کو دیکھا کہ میں حجر کے مقام میں ٹھہرا ہوا تھا۔ حجر کا مقام یعنی کعبۃ اللہ اور حطیم کی جو دیوار ہوتی ہے نا، کعبے کے پاس حطیم کی دیوار، ان دونوں کے درمیان، حطیم اور کعبے کے درمیان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو حجر کا مقام کہتے ہیں۔ حجر کے مقام پر میں کھڑا ہوا تھا اور قریش مجھ سے اسراء والمعراج کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ ابھی معراج کا تو ذکر ہوا نہیں، ابھی اسراء کا ذکر ہوا کہ میں رات میں مکے سے مسجد اقصیٰ جا کر آیا، مسجد اقصیٰ جا کر میں آیا تو قریش کے جو لوگ وہاں پر جاتے تھے ملک شام اور مسجد اقصیٰ کو بزنس وغیرہ کے ضمن میں، وہ لوگ کو معلوم تھا رستہ کیسا ہے، وہاں کے ویدر کیسا رہتا، پہاڑ کون سی ہے، جھاڑ کون سا ہے، مسجد کیسی تعمیر ہے، وہاں کی مارکیٹ کیسی ہے۔ تو قریش نے کیا کیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسراء پر جو ہے مسجد اقصیٰ جا کر آیا رات میں، تو قریش اٹھ کر سوالات کرنے لگے۔ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے متعلق وہ مجھ سے ایسے سوالات کرنے لگے جس کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا تھا، جس کو میں نے یاد نہیں رکھا تھا۔ آپ گزرے ایک کام کے لیے، وہ کام کرے آ گئے، ضروری نہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو آپ یاد رکھیں۔ جی وہ کون سا رنگ تھا، کھڑکیاں کتنے تھے، دروازہ کیسا تھا، چوکھٹ کون سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی، آپ ہر چیز کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشیاء لم اثبتها، میں نے نہیں دیکھا، نہیں میں ان کو دھیان نہیں دیا وہ چیزوں کو، میں وہ ایسے چیزیں ایسے سوالات مجھ سے قریش کرنے لگے۔ فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسی پریشانی ہونے لگی کہ ایسی پریشانی پہلے کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ بات اللہ کی بیان کرنا ہے اور اگر جواب نہ دے سکے تو تھوڑی دیر کے لیے کفار یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ نبی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی اسراء والمعراج بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے اور اللہ کے مظاہر قدرت میں سے ہے، اور قریش یہاں پر سوال کر رہے اور اس وقت مجھے وہ ذہن میں آ نہیں رہا ہے، میں ان کو یاد نہیں رکھا تھا وہ چیزوں کو۔ قال فرفعہ اللہ الی انظر الیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو، یعنی بعض علماء نے کہا اس کے تصویر کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اٹھا دیا، جی میرے لیے اس طرح سے اٹھا دیا، اور وہ میرے آنکھوں کے سامنے مسجد اقصیٰ، حالانکہ وہ ہے 2000 کلومیٹر دور ہوگا ہو سکتا کعبے سے، لیکن وہ میرے سامنے اس طرح سے اٹھا دیا گیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ما يسألونی عن شیء الا انبأتهم به، اب وہ جو سوال مجھ سے کرتے ہیں میں وہ تصویر میں دیکھ رہا ہوں اور بولتا جا رہا ہوں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے دیکھنے کا انتظام کر دیا۔ وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر جب میں مسجد اقصیٰ کو گیا تھا، جس وقت اس شب معراج میں، شب اسراء اور معراج میں جب میں وہاں پر گیا تھا، میں نے خود کو دیکھا میں نبیوں کے ایک جماعت کے درمیان ہوں، سارے انبیاء وہاں پر جمع ہیں اور میں بھی وہاں پر ہوں۔ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے، جی صلاۃ پیش کر رہے تھے۔ فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہیں، جی ان کا ڈھب بتا رہے ہیں، وہ ایک دبلے پتلے جیسے آدمی تھے، یعنی جسم پہ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ گوشت زیادہ نہیں تھا، جی اور ایسا لگتا تھا یہ دیکھنے سے کہ بھئی یہ آدمی جو کرنا چاہے کر گزر جاتا ہے۔ جی رجل ضربن کہتے ہیں، رجل ضربن کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا آدمی جو ہلکا پھلکا ہو، چست ہو، اور جو کرنا چاہتا ہو فٹافٹ کر دیتا ہو، اس کے اوپر کام کا بوجھ نہیں رہتا ہے، کام اس کے لیے بوجھ نہیں رہتا ہے، بس فٹافٹ کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی ان کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ پھرتیلے آدمی ہیں۔ جعدن، ان کے بال گھنگرالو تھے، جی ایسے گول گول ہو جاتے نا، گھنگرالو بال تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ کأنہ من رجال شنوءۃ، قبیلہ شنوءہ تھا وہاں پر عرب میں، ایسا لگتا تھا کہ یہ شنوءہ قبیلے کے کوئی آدمی ہوں گے، اس ٹائپ کے شنوءہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے یہ آدمی تھے۔ وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے صلاۃ پیش کر رہے تھے، وہ بھی کھڑے رہ کر صلاۃ پیش کر رہے تھے۔ اقرب الناس به شبہا عروۃ بن مسعود الثقفی، اگر ہم اپنے جان پہچان کے لوگوں میں دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے ویسے تھے، تو عروہ بن مسعود الثقفی کے ویسے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عروہ بن مسعود کون ہے صاحب، ان کے بارے میں لکھیے۔
عروہ بن مسعود الثقفی، عروہ بن مسعود الثقفی، نہیں یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی یہ بھی صحابی ہے اور یہ ثقیف قبیلے کے سردار رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ثقیف سے کچھ اور یاد آ رہا ہے۔ یہ بڑے اچھے آدمی تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، اور یہ مکہ میں نہیں رہتے تھے یہ لوگ، یہ مکے سے تھوڑا سا فاصلے پر غالباً طائف میں یا اس طرح سے مقام پر رہتے تھے یہ لوگ۔ اور عروہ بن مسعود جو ہے یہ بہت سمجھدار آدمی اور کام کو آگے بڑھانے والے آدمی۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں میں اور کفار میں ٹھن گئی تھی اور بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی، تو وہ جو صلح ہوئی دونوں کے درمیان، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں سن 6 ہجری میں، وہ صلح حدیبیہ کرانے میں عروہ بن مسعود الثقفی کا بڑا ہاتھ ہے۔ عروہ بن مسعود کا بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے یہ صلح کو آگے بڑھایا۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں قبول کرے تھے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور جو ہے یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام واپس جب مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے، تو عروہ بن مسعود اپنے قبیلے میں سے، بنو ثقیف میں سے نکل کے آ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر کے اسلام قبول کر لیے۔ بلکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف کے بعد آپ آئے سن 8 ہجری میں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کیے، اسلام قبول کیے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لیے کہ میں جاتا ہوں اپنے قبیلے میں، بنو ثقیف اپنے قبیلے میں جاتا ہوں۔ یہ بنو ثقیف قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ عروہ، اگر تم اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو وہ لوگ تمہارا قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، کیونکہ وہ مجھ کو اپنے آنکھوں سے زیادہ محبت کرتے، میں ان کا سردار ہوں۔ یہ بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت اونچے لحیم شہیم اور بہت زبردست آدمی تھے، سمجھدار تھے، اور پوری قوم ان کے نام پہ متحد ہوتی تھی، یعنی ان کے آواز پہ پوری قوم حرکت میں آتی تھی۔ تو بولی یا رسول اللہ، وہ مجھے اپنے آنکھوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی مرضی۔ تو وہ پلٹ کے پھر وہیں سے بنو ثقیف میں جاتے اور ان کو اسلام کی طرف بلانے کی جب بات کرتے ہیں، تو وہی قوم جو ان کو اتنا زیادہ چاہتی تھی، چاروں طرف سے ایک ساتھ تیر مار مار کے ان کو جان سے مار دیے اسی وقت، یعنی اپنے ہی سردار کو بنو ثقیف قتل کر دیے۔ اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کانت ابغض الاحیاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ و بنو ثقیف و بنو حنیفہ۔ یہ 3 قبیلوں کا نام لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ اور بنو ثقیف اور بنو حنیفہ، یہ حنیفہ کہتے تو ابو حنیفہ کی طرف نہ چلے جائیں، وہ الگ آدمی ہے، یہ قبیلے کا نام ہے بنو حنیفہ۔ یہ 3 قبیلوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ ناپسند کرتے تھے، یعنی ان کے یہ عام طور پر کچھ اچھے، ہر قوم کے اندر کچھ اچھے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن عموماً یہ قبیلوں کے اندر اتنی خرابی اور بدماشی بھری ہوئی تھی اس زمانے میں، بڑی خطرناک خرابی تھی ان کے اندر، اور دیکھا بھی گیا سارے قبیلوں کی طرف سے۔ اب بنو ثقیف کو ہی دیکھ لیں کہ خود کا سردار جس کو اپنے آنکھوں سے زیادہ پیار کرتے، اور قوم پہ اتنا بھروسہ بھی تھا ان کو، اور سنتی بھی تھی قوم ان کی بات، لیکن جب انہوں اسلام کی بات کی تو انہی کی قوم ان کو قتل کر دی، خلاص قتل کر دیا۔ عروہ بن مسعود الثقفی بہت خوبصورت آدمی تھے یہ حضرت عروہ، اور بہت بڑے آدمی مانے جاتے تھے، طائف کے سب سے بڑے، یعنی عرب کے بہت بڑے لوگوں میں مانے جاتے تھے۔ عروہ ایک تھے، اور ولید بن مغیرہ، یہ 2 آدمی کافی بڑے تھے، یعنی مکہ کے اندر بھی ولید بن مغیرہ کا بہت بڑا نام تھا۔ تو ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود۔ وہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ اگر قرآن نازل ہونا ہے تو ایک یتیم بچے کے اوپر نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ عمر میں بڑا تھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا تھا، یہ مارے گئے سب جنگ بدر میں، تو ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ اگر قرآن نازل ہونا تو وہ ایک یتیم بنو ہاشم گھرانے کے غریب گھر میں ایک یتیم بچے کے اوپر قرآن کا ہی کو نازل ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نازل کرنا ہے قرآن اور اسلام پھیلانا ہے تو مجھ جیسے طاقتور آدمی اور بڑے اور کیا بولتے ہیں پوزیشن رکھنے والے آدمی پہ نازل ہونا، یا عروہ جیسے آدمی پہ نازل ہونا۔ اگر اللہ کسی کو نبی بناتا یا عروہ کو بناتا یا میرے کو بناتا، تو ولید بن مغیرہ تو کافر مارا گیا جیسا اس کو مارا جانا تھا، لیکن عروہ بن مسعود الثقفی جو ہے یہ اسلام قبول کیے اور پلٹ کر گئے، اور اسی وقت یہ شہید کر دیے گئے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا
عروۃ بن مسعود الثقفی، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے. یہ صلاۃ کی تشریح آگے کریں گے. وہ کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے. اگر تم جاننا چاہتے ہو وہ ان کا چہرہ کیسا تھا تو ہمارے لوگوں میں اگر غور کریں گے تو عروہ بن مسعود الثقفی کیسے گورے اور خوبصورت اور ایک دم شاندار آدمی تھے، بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے نظر آتے تھے. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے. أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ یعنی نفسه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پیش کر رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے. اگر ان کی شباہت دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا بس یہ ایسے ابراہیم علیہ السلام ایسے نظر آ رہے تھے. یعنی صاحبکم یعنی نفسہ، آقا علیہ السلام اپنی طرف اشارہ کیے. فحانت الصلاۃ، اور اس وقت پھر بیت المقدس میں نماز کا وقت آیا. فاممتہم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے نبیوں کی میں نے امامت کی ہے، سارے انبیاء پیچھے ہو گئے، میں امامت کیا. فلما فرغت من الصلاۃ، پس میں جب نماز سے فارغ ہوا، قال قائل، کسی کہنے والے نے کہا، یا محمد ھذا مالک صاحب النار فسلم علیہ. ایک آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا، جب میں سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گیا تو کہا مجھ سے کہ دیکھو یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ، وارڈن کہتے ہیں نا، وارڈن کہتے ہیں، وارڈن بولتے ہیں نا، تو یہ جہنم کا، دوزخ کا یہ وارڈن ہے، ہیل کا، جہنم کا یہ وارڈن ہے، مالک اس کا نام ہے، ان کی طرف دیکھو اور ان کو سلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فالتفت، تو میں مالک جو دوزخ کے جو وارڈن ہیں میں ان کی طرف پلٹا. فبدأنی بالسلام، تو انہوں نے پہلے مجھ کو سلام کر دیا، انہوں نے وہ مجھ سے سلام، مجھ کو پہلے وہ سلام کر دیے. اس حدیث کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے.